السلام علیکم دوستو، میں ہوں یاسر الفات اور آپ دیکھ رہے ہیں اردو جیوگرافک۔ آج کی اس زیر نظر ویڈیو میں ہم اس غیبی مخلوق چڑیل سے متعارف کروانے جا رہے ہیں جس نے بے شمار روایات میں بڑے بڑے سورماؤں کا پتا پانی کر دیا۔ اردو جیوگرافک کے ناظرین، چڑیل جنوب مشرقی ایشیا میں جن کی ایک مؤنث کا نام ہے۔ اس کو عرف عام میں اسیب کا نام بھی دیا جاتا ہے۔ اسیب کا یہ لفظ پاکستان، انڈیا، بنگلہ دیش میں عام ہے۔ یہ عام طور پر ویران جگہوں، ویران درختوں پر اور پراسرار جگہوں پر رہتی ہے۔ جس جگہ پر یہ رہتی ہے اس کو آسیب زدہ جگہ کا نام دیا جاتا ہے۔ آج کی اس زیر نظر ویڈیو میں ہم آپ کو یہ بتائیں گے چڑیل کیا ہوتی ہے اور کہاں رہتی ہے، مگر اس سے پہلے میں آپ لوگوں کو اس غیبی مخلوق سے ملواؤں۔ نئے آنے والے دوستوں سے گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ موجود بیل کے نوٹیفیکیشن کو بھی دبا دیں۔ چڑیل کو انگلش میں بچ بیری اور پاکستان میں اس کو ڈین کے الفاظ سے نوازا جاتا ہے۔ اس کے پاس شیطان کی دی ہوئی خصوصی طاقتیں ہوتی ہیں۔ اس کو جب پیاس محسوس ہوتی ہے تو یہ انسانوں کا خون پیتی ہے، جس سے کہا جاتا ہے اس کی طاقت کئی ہزار گنا بڑھ جاتی ہے۔ عام طور پر چڑیل کے بارے میں یہ خیال کیا جاتا ہے کہ یہ بدصورت ہے، لیکن بعض اوقات یہ ایک خوبصورت لڑکی کی شکل میں بھی آتی ہے۔ اس کے پیر عام طور پر پیچھے کی طرف مڑے ہوتے ہیں۔ اس کا قد کبھی عام عورت اور بعض اوقات طویل قد بھی دیکھی گئی ہے۔ بے شمار واقعات میں یہ اپنا وجود پوشیدہ رکھتے ہوئے انسانوں کو خوف زدہ کرتی ہے۔ عام طور پر یہ ویران درختوں، کئی عرصے سے خالی کمروں اور عمارات میں رہتی ہے۔ بعض اوقات جب آپ کسی ویران جگہ پر جاتے ہیں تو بظاہر آپ کو وہاں کچھ نظر نہیں آتا، مگر اس کے باوجود بھی مختلف آوازیں سنائی دیتی ہیں، جیسے دردناک آواز میں روتی ہوئی لڑکی، کرسی یا میز کا اپنی جگہ سے کھسکنا، دروازے کا خود بخود کھلنا یا بند ہونا چڑیل کی موجودگی کی علامات ہیں۔ چڑیل کے بارے میں عمومی تصور یہی پایا جاتا ہے کہ یہ عام طور پر ویران جگہوں پر رہتی ہے، مگر جب کوئی انسان اپنے عمل سے اس کو تنگ کرتا ہے تو یہ نہایت ہی خوفناک انداز میں اس کا جواب دیتی ہے۔ اس صورت میں یہ خوبصورت لباس پہن کر آتی ہے۔ کہا جاتا ہے کہ اپنا شکار ملنے کے بعد یہ اس کا خون پیتی ہے، پھر اس ویرانی اور پراسرار دنیا میں تشریف لے جاتی ہے۔ اس پراسرار مخلوق کا ذکر قرآن پاک میں بھی آیا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کے بارے میں یوں فرماتے ہیں، اور بے شک ہم نے انسانوں کو ٹھیکرے کی طرح بجنے والی مٹی سے پیدا کیا اور جنات کو آگ سے پیدا کیا۔